قسط نمبر 5۔ گاڑی کے بونٹ میں سے اٹھنے والا دھواں اور گاڑی کی چور چور حالت دیکھ کر وہ سکون سے بیٹھا تھا۔ ساری گاڑی تباہ ہو گئی اور وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی۔ بڑے ڈیٹو شمائل خان، اس نے اپنے بازو میں کچھ شیشے کے ٹکڑے دیکھے اور باہر کھینچ کر ایک طرف پھینک دیے۔ اسے ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لاپرواہی سے سامنے دیکھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو اوکے کا کہہ دیا اور اس کروڑوں کی گاڑی کو دیکھا بھی نہیں۔ پلٹ کر وہ پیدل چلنے لگا تھا۔ شمائل پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ یہ بلال تھا، اس کا پرسنل گارڈ، جو اس کے باپ نے اس پر تعینات کیا تھا، اور وہ اکثر اس کے بنا ہی نکل جاتا تھا۔ حالانکہ بلال اس سے کافی بڑا تھا، لیکن کبھی دونوں کے درمیان ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ ذرا بھی اس کی عزت کرے۔ یہ بلال کے اندر کوئی نخرہ ہو۔ کافی اچھا تھا مزاج میں تم ٹھیک ہو؟ بلال نے اسے روکا۔ تم لیٹو۔ ہنسنے لگا۔ تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ ہاسپٹل چلو، اس نے ذرا غصے سے کہا تو شمائل نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم میرے ابو نہ بنو، جاؤ یار تم یہاں سے۔ اس نے سر جھٹکا۔ شمائل سر غصہ کریں گے، پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بلال نے اسے روکا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ کر خود سیدھا سیدھا چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ سے متواتر خون نکل رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ چکرا کر گر گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی، دوسرا اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ بلال اس کے جانب بھاگتا ہوا بڑھا تھا۔ آپ ان سے کہہ دیں مجھے جہان سے شادی کرنی ہے۔ کنوارا ہی ہے، نہ کسی کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ انگیج ہے۔ اگر میں مان بھی لوں کہ بخت کسی کو پسند کرتا ہے۔ میرال جب سے آئی تھی آج تیسرا دن تھا، اور آج عافیہ اور نگین سمیت وجدان اور ریاض نے بھی شادی کی تاریخ لینے آنا تھا۔ روحاب حیرانگی سے میرال کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دھرم پڑھنے گیا ہوا تھا۔ تمہارا ہو چکا ہے دماغ خراب، اچھا بھلا لڑکا ہے صارم، اور تم اس میں نقص نکال رہی ہو۔ امی نے اسے ڈانٹا، مگر اس کے سر پر جہان سوار ہو چکا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں نہیں کروں گی صارم سے شادی، وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ اچھا شادی شدہ ہو تم؟ تمہارا 9 سال کا بچہ ہے، تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا نا، اور ویسے بھی میرا بچہ نہیں ہے۔ وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، اور روحاب کے پاس رہتا ہے۔ وہ سارا دن میں اچار ڈالوں اس بچے کا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ روحاب کا دل دک سے رہ گیا۔ شکر تھا دھارم گھر نہیں تھا، ورنہ وہ کسی قدر ہرٹ ہوتا۔ تم چپ رہو امی پلیز، آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ اس نے ماں کے گھٹنے دبائے۔ ہٹ جاؤ میرال، تم مجھے خوار کر رہی ہو۔ تیرے باپ بھائی کو پتہ چلا تو معلوم نہیں تیرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرال نے شانے اچکا دیے۔ اچانک دروازہ بجا۔ روحاب جاؤ دیکھو، تمہارے تایا کی فیملی آئی ہوگی۔ آج شادی کی تاریخ دینی ہے، تبھی ان لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس لڑکی کا الگ تماشا چل رہا ہے۔ اس کی ماں اٹھ گئی، جبکہ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ جہان کی تصویر دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بہت پرفیکٹ تھا، ہینڈسم تھا، پھر اس کا الگ ہی سٹائل تھا۔ معلوم نہیں کیوں اسے دیکھ کر اسے وجود پر الگ ہی احساس طاری ہو جاتا۔ یہ تصویر اس نے اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے لی تھی۔ باہر اس کے تایا کی فیملی آئی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ کیسی ہو آئینہ؟ تم کتنے دنوں بعد دکھائی دی ہو؟ روحاب اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اتنی پیاری سی گڑیا سی تھی کہ دل بار بار اس پر آتا تھا۔ روحاب کو وہ بلال کے لیے بہت پسند تھی، اور وہ جانتی تھی بلال بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن بلال کا مزاج گھر اور حالات کی وجہ سے اکثر غصیلا ہی رہتا تھا۔ دھارم کہاں ہے؟ آئینہ نے مسکرا کر پوچھا۔ پڑھنے گیا ہے، بہت مشکلوں سے پڑھنے بھیجا ہے اسے، روحاب نے جھنجھلا کر کہا تو آئینہ ہنس دی۔ میرال ابھی کہاں ہے؟ وہ دونوں میرال کے پاس آ گئی، جبکہ امی باہر تائی اور تایا کو سب بتا رہی تھی کہ وہ کیسی فیملی ہے اور کیا معاملات ہیں، جبکہ ان کی فیملی کا نام وغیرہ سن کر آئینہ کی والدہ پہچان گئی، اور وہ حیران بھی ہوئی کہ میرال کا کیسے رشتہ اس گھر میں ہو رہا تھا، کیونکہ آئینہ نے بتایا تھا کہ بخت کے والد اس رشتے کے سخت خلاف ہیں، اور والدہ کا بھی رویہ بہت برا ہی تھا۔ میرال بھی اجنبی ہی تھی، لیکن میرال کی والدہ کی جان پہچان تھی عافیہ اور نگین سے، شاید اس وجہ سے اختلاف نہیں تھا۔ اور دوسرا صارم وجدان کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔
کچھ ہی دیر تک وہ لوگ آ جائیں گے، بس بھائی صاحب اللہ تعالیٰ میری مرال کے اب نصیب اچھے کرے۔ انشاءاللہ تایا جان نے دعا دی اور رحاب نے اپنے والد کو فون کر کے ان سب کے آنے کی اطلاع دی، تو وہ بھی کچھ دیر میں آ گئے اور سب باتیں کرنے لگے، جبکہ آئینہ اور رحاب بھی باتیں کر رہی تھی۔ آئینہ میں تمہیں اپنے منگیتر کی تصویر دکھاتی ہوں۔ مرال کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اٹھلا کر بولی، سچی آپ ہی دکھائے؟ آئینہ خوش ہو گئی، جبکہ رحاب مرال کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، اور مرال نے جہان کی تصویر دکھائی تو آئینہ کی ایک دم آنکھیں کھل گئی۔ اس نے جہان کو دیکھا ہوا تھا، بخت نے ساری فیملی دکھائی تھی، یہ وہ حیران تھی، اور پھر مرال تو پھولے بھی نہیں سمائی۔ نہ ہینڈسم ابھی یہ سارم بھائی نہیں ہے۔ رحاب غصہ ہوئی، چپ کرو تم، مرال نے ڈانٹا تو آئینہ بھی چپ ہو گئی۔ وہ لوگ سارم کی تاریخ لینے آئے تھے، اور مٹھائیوں کے ٹوکرے اور شگن کی چیزیں بھی تھی۔ مرال بھی تیار ہوئی تھی، جبکہ باقی سب بھی فریش تھے۔ دارم ایک طرف کھڑا تھا، سارم اور مالا کے علاوہ گھر کے باقی افراد تھے۔ بخت اور جہان ابھی آفس میں تھے، جبکہ حنین، وجدان، ریاض اور نگین عافیہ آ گئی تھی۔ عافیہ وہاں آئینہ کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، جبکہ آئینہ جھجک سی گئی۔ عافیہ نے اسے دوسری نگاہ دیکھنا گوارا نہ سمجھا۔ حنین آئینہ کو پہچانتی نہیں تھی، تبھی وہ نارمل سی ملی تھی۔ نگین نے بھی جی بھر کر دونوں ماں بیٹیوں کو اگنور کیا، جبکہ آئینہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ مرال سے بہت اچھے سے ملی تھی، مرال کے والدہ سمیت اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ تھا۔ آئینہ ایک طرف کھڑی تھی، حنین بچے بھائیوں کو فون کروا رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، وجدان بولے تو حنین نے بخت کو کال ملا لی۔ بھیا آپ آ رہے ہیں یا ہم سب کچھ خود طے کر لیں؟ حنین بولی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر سب ہنس دیے، جبکہ بخت اور جہان کو یہ سراسر لیڈیز کا کام لگ رہا تھا، مگر پھر بھی عافیہ اور نگین کی زور زبردستی آ ہی گئے۔ ان کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن سے کھڑی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے اور ایک چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں کچا کچ سب بھرے ہوئے تھے۔ کچھ گرمی بھی تھی، کیونکہ ایک اے سی بمشکل چل رہا تھا۔ ان دونوں کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ آئینہ کا دل کیا یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ بخت کے اندر آتے ہی دوسرے دروازے سے گھبرا کر نکل گئی۔ بخت کی البتہ اس پر نگاہ نہیں گئی تھی، اور عافیہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ بخت اور جہان بھی وہیں بیٹھ گئے، اور تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی۔ مرال کی نگاہ جہان سے ہٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ جہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ماما میں جا رہا ہوں، جہان بولا تو مرال بے چینی سے اٹھ گئی۔ سب نے یہ نوٹ کیا تھا۔ ہاں میں بھی چلتا ہوں، بخت بھی اٹھا۔ آئینہ جبکہ باہر تھی، آئینہ یہ کولڈ ڈرنک سر کر دو اندر، بلال نے اسے کہا تو آئینہ نے سر ہلایا، اور بلال اور آئینہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک ساتھ بلال آئینہ کو کولڈ ڈرنکس دیتے لگا، اور آئینہ سب کو سرو کرنے لگی تھی۔ نگین، عافیہ اور بخت سمیت جہان بھی آئینہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید بخت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسے یہاں۔ آئینہ نے بخت کی جانب کولڈ ڈرنک بڑھائی، جسے اس نے تام لی، اور عافیہ نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ جو ہو رہا تھا وہی بیٹے گیا۔ عافیہ نے پہلو بدلا، اس کے بعد اس کی حیران نگاہوں نے آئینہ کو حصار میں باندھ لیا۔ جہان بھی آئینہ کو دیکھ کر وہی ٹک گیا۔ البتہ وجدان صاحب کی پہچان میں وہ لڑکی نہیں تھی، تبھی وہ اچھے سے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے مسکرا دیے۔ واہ بھائی، مرال جیسی نظر باز لڑکی کی بہن ہے۔ آئینہ، جہان نے ٹونگا مارا، نہیں وہ تو سنگل چائلڈ ہے۔ بخت نے لبوں پر زبان پھیرتے مسکرا کر کہا۔ جہان سر ہلا گیا۔ وہاں ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی۔ مرال بار بار جہان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ جہان نے ذرہ جھنجھلایا کر دوبارہ اٹھنے کا سوچا۔ اوکے اماں، میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر اگلا لفظ کسی کا بھی سننے بنا وہاں سے نکل گیا۔ بلال اور رحاب سمیت آئینہ بھی وہاں سے باہر نکل گئی۔ آپ دونوں باتیں کرے آتی ہوں، رحاب نے شرارتی لہجے میں کہا، اور بلال مسکرا دیا، جبکہ آئینہ کچھ خفیف سی ہوتی ہے اس کے پاس سے جانے لگی۔ کیا ہوا، ایسے پریشان کیوں ہو؟ بلال کے سوال پر آئینہ نے حلق میں سانس اتارا۔ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بس ویسی ہی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شاید وہ بولی، فکر بھی تھی بخت اسی تلاش میں باہر نہ آ جائے، اور ہوا بھی ایسا
اینا جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور بخت بھی باہر ہی کھڑا تھا، یقیناً اسے تلاش کر رہا تھا۔ اینا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے سر کے اشارے سے باہر گاڑی میں آنے کا کہا۔ اینا نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، پیچھے بلال بھی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ ان دونوں پر ہی تھی۔ معلوم نہیں اس نے بخت کا اشارہ دیکھا تھا بھی یا نہیں۔ اینا بخت کی کسی بات کا رسپانس دیے بنا ہی اندر چلی گئی، اور اندر جاتے ہی اس کا دل مزید خراب ہو گیا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو وہاں بیٹھا ایک شخص اگنور کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ آفس جانے کے بجائے گھر آ گئے۔ کچھ تکا تکا سا تھا، اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جیسے کچن کے پاس سے گزرا تو وہاں مالا کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی، اور وہ وہی رک گیا ہے۔ مالا وہ کچن کے دروازے میں ہاتھ سینے پر باندھے، وائٹ ڈریس شرٹ اور پینٹ میں کچھ بکھرے بال اور تکی ہوئی چال لیے آنکھوں سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ سکینہ جان کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ مالا نے مڑ کر دیکھا اور اس کی پیشانی بھیگ گئی۔ السلام علیکم، وہ خوشگواری سے بولا۔ سکینہ جی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنی ان چور آنکھوں کو لے کر اپنی تشریف باہر لے جا سکتی ہے۔ وہ چوری چوری دونوں کو دیکھ رہی تھی اور جہان کے پکڑنے پر بکلا سی گئی، اور اس بات پر مالا زیادہ پریشان ہو گئی۔ سکینہ باہر نکلی تو مالا نے بھی جانا چاہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ پانی دو، لہجے میں سنجیدگی بھرتے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مالا کے ہاتھ اپنے آپ کانپنے لگے تھے۔ اس نے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ جہان پانی پیتے اسے دیکھنے لگا۔ ہو گئی ختم تمہاری ہارٹنس؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ناسمجھی سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے سمجھنا چاہ رہی ہو۔ جہان نے جبکہ اپنی ہی بات سے مزہ لیا، مالا بہت انوسینٹ ہو تم۔ میرا مطلب بخار تمہارے اندر گرمی بڑھ گئی تھی نا، تبھی تو بخار چڑھا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا بھی پوچھ سکتا تھا، ان بے تک کے لفظوں کو استعمال کر کے کوئی کسی کی طبیعت نہیں پوچھتا تھا۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر ہلا دیا۔ یہ ہاتھی جیسا سر ہلانا بند کرو، اپنی زبان کا استعمال کرو، ورنہ تم مجھے اچھی سے جانتی ہو۔ ٹیبل بجانے لگا، جبکہ مالا خوفزدہ سی ہو گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ مالا کے جواب دینے پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ ویری گڈ، تمہیں پتہ ہے میرال کی مجھ پر گندی نظر ہے، میری تم پر ہے، بخت کی آئینہ پر، اور سارم چاچو کی میرال پر۔ واٹ کا کو ایکسیڈنٹ اسے کہتے ہیں۔ دنیا گول ہے۔ خیر تم اپنا بتاؤ، تمہاری کس پر ہے؟ وہ سکون سے پوچھنے لگا۔ مالا نے سانس حلق میں اتارا تھا، کسی پر بھی نہیں، میں کام کر لوں، جہان بھائی ممانی آ جائے گی تو خفا ہوں گے۔ اس نے کہا تو جہان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ تمہیں منع کیا تھا جہان بھائی نہیں کہنا، تم نے مجھے انوائٹ یو نو دیٹ۔ مالا وہ کھڑا ہو گیا۔ مالا گھبرا کر پیچھے بھاگی، مگر جہان سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس وقت تم بہت زہر لگتی ہو، جب تم میری بات کو اگنور کرو۔ یہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے انکار کرو۔ میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، پھر میرا دل کرتا ہے کہ اس نے چھری اٹھا لی۔ جہان بھائی، مالا کی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی، میں تمہیں جان سے مار دوں، اور میں کسی دن ایسا کر بھی گزروں گا اگر تم مجھ سے ٹکراؤ لوگی تو۔ مالا میری جان عرف دان پان، تم مجھ سے ٹکر لینا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہاں تو اتار دو، یہ تمہارے اندر نہیں۔ جان پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہ چری اس کی خوفزدہ آنکھ ایسے نزدیک لے گیا کہ مالا کو لگا اگر وہ پلکیں جھپکے گی تو تب بھی اس کی آنکھ کٹ جائے گی۔ مالا کے ہونٹوں سے نکلنے والا لفظ اور جہان کے چہرے پر پیلی مسکراہٹ میں مرنے ہی نہیں دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے سونی لگتی ہو جب مجھ سے ڈرتی ہو، لیکن میری بات ماننا تم پر فرض ہے۔ جان بہت خوبصورت لگا، سمجھو تھکاوٹ اتر گئی۔ اینی ویز، اس خوشی میں آج ہم دونوں پیزا کھائیں گے۔ وہ موبائل نکال گیا۔ نہیں، مجھے نہیں کہنا آپ کے ساتھ کچھ تو یہاں اور کون ہے جس کے ساتھ کہوں گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں کہنا، ہم پھر بعد میں کہا لیں گے نا۔ وہ اپنے آنسو گال سے صاف کرتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اوکے، چلتا ہوں۔ اینی ویز، اس میں ہماری یہ ویڈیو اور تمہارا مجھے جان کہنا ریکارڈ ہے۔ وہ مالا کے سامنے اپنا موبائل لہرانے لگا۔ مالا کے چہرے کے رنگ فک ہو گئے اور جہان مسکرانے لگا۔ ذرا چوچرا کی تو امی کو دکھا دوں گا، رات میں پیزا منگواؤں گا، شرافت سے پول کے پاس آ جانا۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا اور مالا دونوں ہاتھوں میں سر گہرا کر روتی چلی گئی۔ ابھی جی بھر کے روئے
بیناتی کے باہر سے سب کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے تو میرال چاچی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ جان بھائی کے اٹھتے ہی ہمارے بیچ سے اٹھ کر چلی گئی۔ سارم چاچو سے شادی کر رہی تھی یہ جہان بھائیوں سے۔ ہاں یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا، ریاض صاحب بولے۔ میرال آئینہ کی کزن۔ اچانک بخت کے سوال پر عافیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ مام آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وجدان، ریاض، حسین، نگین سب سنجیدگی سے بخت کو دیکھنے لگے۔ ہاں مجھے آج ہی پتہ چلا تو اختلاف کیا تھا، میرال بھی تو غیر ہے۔ وہ گزشتہ دنوں کو سوچ کر ذرا غصے میں آ گیا۔ مسئلہ میں ہوں، سارم میرا بھائی ہے اور تم میرے بیٹے ہو، اور میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی کسی لڑکی کو پسند نہیں کروں گا۔ وجدان بیچ میں بولے، تو میری جگہ آپ شادی کر لیں، میں شادی نہیں کرتا۔ بخت سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ وجدان نے پاؤں سے چپل نکالی۔ حنین منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ ریاض کو بھی ہنسی آ گئی۔ گامڑ آدمی مجھ سے زبان لڑا رہا ہے، بس یہی کرے، آپ کو اپنے بچوں کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ بخت اس کی چپل سے بچتا اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ ہاں میرے اوپر باپ بن جا۔ وہ آگ بھی گولا تھے۔ چھوڑے بھائی صاحب، بچے ہیں، ان کی خواہش سب سے اہم ہے۔ خواہش اور غلط چیز میں فرق ہے۔ وجدان، اگر بچہ کنویں میں گرنے کے لیے روئے گا تو ماں باپ اسے کنویں میں گرا دیں یا گہرا زخم کھائے گا۔ اس لڑکی سے دیکھ لینا، تم اچھی دعا دے بھائی۔ سارم نے بھی ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وجدان چپ ہو گئے۔ کون تھی آئینہ؟ عافیہ نے پہچان کرائی تو سب چپ ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ سب کی نگاہ اس پر بار بار اٹھ رہی تھی۔ واقعی حسین؟ چلا اٹھی۔ ہاں، اب اپنے بھائی کو سر پر نہ چڑھانا، اف اتنی پیاری ہے وہ۔ حنین تو خوش ہو گئی، جبکہ باقی سب چپ ہو گئے تھے۔ اڑی وہ مالا کچھ بنایا بھی ہے یا نوٹک آج بھی چل رہی ہے؟ تیری ممانی آواز لگاتی کچن میں آ گئی۔ کھانا تیار ہے ممانی؟ مالا اپنے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، سب فریش ہو جائے تو لگا دینا۔ وہ منہ بن کر کہہ کر چلی گئی، جبکہ مالا سر ہلا گئی۔ مالا اپنے کمرے میں سب کو کھانا دے کر دوڑ کر آ گئی تھی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ ابو کو کھانا کھلا کر بستر پر لیٹ گئی اور ہر ممکن کوشش کی کہ سو جائے، اور طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، تبھی وہ جلدی سو گئی۔ کھایا پیا تو ویسے بھی نہیں تھا اس نے۔ حنین خوابوں میں کوئی سی اچانک سی اس کی آنکھ ایک دھماکے پر کھلی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مالا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بمشکل ساجد کے ڈر جانے پر وہ دوپٹہ لیتی اٹھی۔ کچھ نہیں ابو، باہر بچوں نے کوئی پٹاخہ یا بم چلایا ہے۔ مالا کھڑکی سے داخل ہونے والے پٹاخے کو دیکھتی گھبرائی اور جلدی سے وہ پٹاخہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ جان تھا اسے ویو کرنے لگا۔ مالا کا دل دھکا سے رہ گیا۔ وہ کیا تھا؟ کون ہے بیٹی؟ ساجد کی پکار پر وہ ڈر گئی۔ کوئی نہیں ابو، سو جاؤ۔ پھر جی اس نے دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ لائٹر سے چاکلیٹ بم جل رہا تھا۔ مالا نے دونوں ہاتھوں سے اسے روکا، اسے سنجیدگی سے اسے نیچے آنے کو کہا تو وہ بے بسی سے سر ہلا گئی اور جہان رک گیا۔ اس نے سگریٹ جلا کر لبوں میں دبائی اور چیئر گھسیٹ کر پول کے پاس بیٹھ گیا۔ مالا نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ مالا سو جا میری بچی۔ جی اب وہ بستر میں لیٹ گئی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اسے جہان بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے ڈر دھمکاتا تھا اور گندی نظر رکھتا تھا۔ وہ اس پر حکم چلاتا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا گندا تھا۔ مالا چادر میں منہ دبائے رونے لگی، لیکن خوف نے اسے یہ حرکت کرنے نہ دی کہ وہ جہان کو اگنور کر دے۔ ابو کی خراٹوں کی آواز پر وہ اٹھی اور دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ وہ نیچے آئی۔ جہان نے گھڑی کی سمت دیکھا، پھر اسے اور کچھ آگے کو جھکا۔ سگریٹ کی راکھ سے اس نے فقط ایک موم بتی جلائی۔ مالا کے لیے کرسی موجود تھی وہاں۔ ہاں جی ویسے تم لیٹ ہو۔ اس کی سزا پھر کبھی؟ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، بیٹھو۔ میں کیوں بیٹھوں؟ مجھے یہ نہیں پسند۔ پھر کیا پسند ہے؟ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا تو مالا اس دھوئیں کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ بیٹھو۔ وہ دوڑا تو مالا رونے کو ہو گئی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ کھاؤ، اس نے کہا۔ جہان نے ذرا غصے سے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ تمہاری کھوپڑی میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ تم نے مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ ٹیبل پر لات مارتا کھڑا ہو گیا۔ مالا بے ساختہ رو دی۔ جان مجھے نہیں کھانا۔ وہ ہچکیاں بھرتی بولی، یہ تو تم یہ کھاؤ گی، ورنہ کل تمہارے اس غریب کھانے میں پیزا شاپ کھلوا دوں گا اور امی کو بتاؤں گا۔ مالا کی فرمائش تھی کہ مجھے پیزا کھانا ہے۔ آل رائٹ،
آئی تھنک اٹس گڈ پلان۔ وہ اپنے دماغ کی چالاکی پر خوش ہو گیا۔ مالا نے بنا کچھ کہے جلدی سے ڈبہ کھولا اور کھانے لگی۔ جہان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مالا کو لگا صدیوں بعد اس نے باہر کا کچھ کھایا ہے۔ جلدی جلدی کھاؤ۔ وہ ٹیبل پر جھکا ملا، جلدی جلدی کھانے لگی۔ اب آرام آرام سے کھاؤ۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتا بولا۔ مالا نے آہستگی سے بائٹ لیا اور اسی ایک سلائس سے جہان نے جھک کر بائٹ بھر لی۔ مالا کے ہاتھ سے ایک دم سلائس گر گیا جبکہ جہان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ہونٹ وہ راز ہے جسے خاموشی بھی چھونا چاہیے۔ میں تو پھر ٹھہرا گنہگار۔ جہان کا انگوٹھا مالا کے سرخ ہونٹوں پر حرکت کرنے لگا۔ مالا دہل گئی اور اسے دھکا دیتی وہ تو وہاں سے بھاگ گئی۔ جہان کی پیشانی پر تیموری چڑھا۔ وہ اپنی حرکت پر خود ذرا غصے میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا نیکسٹ کس میں جلدی اپلوڈ کروں گا، تو چینل کو وزٹ کیا کریں۔